ایک مرد اور ایک عورت کے لیے نکاح کرنا ایک نیچرل میلان ہے، ٹینڈنسی ہے۔ اس کے لیے کسی کو مجبور تو نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص کی اپنی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو نکاح کرے، چاہے تو نہ کرے، اور جب چاہے کرے۔ والدین، گھر والے اس کو اس جانب مائل تو کر سکتے ہیں لیکن مجبور نہیں کر سکتے۔ ہاں، البتہ یہ بات ضروری ہے، انسان چاہے شادی کرے، نکاح کرے، چاہے نہ کرے، اس کو لازماً اخلاقی حدود کے اندر رہنا ہے، اور جوان ہونے کے بعد اپنے آپ کو اخلاقی حدود میں رکھنے کے لیے نکاح ایک بہت ہی مفید اور اللہ کی طرف سے ایک پسندیدہ ارینجمنٹ ہے۔ اسی طرح سے جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بچوں کو اپنے زندگی میں شامل کرنا اور خاندان کو بڑھانا، یہ بھی انسان کے اندر ایک فطری رجحان ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ جیسے وہ بچے سے بڑا ہوا، اس قابل ہوا کہ وہ شادی کرے، نکاح کرے، ویسے ہی اب اس کے نکاح کے نتیجے میں اولاد ہونی چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لازماً اولاد کی طرف مائل ہوں۔ یہ آج کل رجحان کچھ بڑھ رہا ہے کہ شادی شدہ جوڑے یا تو اولاد نہیں چاہتے یا اولاد کے لیے ان کا خیال ہے کہ کچھ تاخیر ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ ایک تحقیق کا موضوع ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیا کپل ہے وہ خیال کرتا ہے کہ پہلے ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، پہلے ان کی شادی کو مضبوط ہونا چاہیے، پھر وہ اولاد کا فیصلہ کریں۔ بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خیال کیا جائے کہ پہلے ہم اپنی زندگی کو ذرا کچھ انجوائے کر لیں۔ اولاد کے کھکیڑ تو ایک ذمہ داری ہے، ان کو پورا کرنے میں وقت لگتا ہے، محنت ہوتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، تو اس لیے وہ اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ ڈیلے کرتے ہیں یا اولاد نہیں حاصل کرنا چاہتے، ان کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی اخلاقی یا دینی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تاہم یہ غور طلب بات ہے ان جوڑوں کے لیے کہ جو اس میں قائل ہیں کہ وہ اولاد نہ رکھیں یا اس میں تاخیر کریں، کہ ان کے آپس کی انڈرسٹینڈنگ، شوہر اور بیوی کی، اولاد کے نتیجے میں کہیں زیادہ بڑھنے کا امکان ہے، اور جس پر لطف زندگی کو وہ اولاد کے بغیر تجربہ کرنا چاہتے ہیں، وہ زندگی اولاد کے نتیجے میں زیادہ پر لطف اور بامانی ہوتی ہے۔ مگر ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ فیصلہ تو شوہر اور بیوی کا ہے، ان کو اس معاملے میں مجبور نہیں کیا جا سکتا۔